اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے حوالے سے ہمارے ہاں جو ایک بہت غلط رویہ پایا جاتا ہے وہ ہے سحری کے معاملے میں غفلت کرنا۔ روزہ رکھنے والی ایک بڑی تعداد اور خصوصاً اس میں مرد حضرات میرے بھائی جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں کہ وہ سحری کے وقت اٹھنا مشکل سمجھتے ہیں، تو سحری کے وقت نہیں اٹھتے اور رات کو زیادہ کھا پی کر سو جاتے ہیں، یا جیسے ہم لوگ ذرا لیٹ سونے کی عادی ہے نا، اور ویسے بھی رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح پڑھ کر آئے تھوڑی دیر بیٹھے تو کرتے کرتے 11-12 بج جاتے ہیں، تو اس وقت کھا کر سو گئے کہ نہیں اب مجھے مت اٹھانا، فجر کے لیے اٹھا۔ تو سحری روزے کا ایک حصہ ہے۔ سحری جو ہے یہ ایک باقاعدہ علیحدہ عبادت ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ کی رحمت کہ اللہ نے ہمارے کھانے کو بھی عبادت بنا دیا، کیونکہ وہ روزہ رکھنے کے لیے کھا رہا ہے نا۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کی بہت تاکید فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کے کھانے میں برکت ہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1923، مسلم کی 1095، ابن ماجہ کی 1692 اور ترمذی کی جلد دوم کی 106 نمبر حدیث ہے۔ سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحریوں میں برکت ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑو اگرچہ تم میں سے کوئی ایک پانی کا گھونٹ ہی پی لے۔ یعنی اگر اس زمانے میں ذرا افلاس بہت زیادہ تھا، تو آغاز تھا 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے نا، تو اس وقت مسلمانوں کا بہت مشکل وقت چل رہا تھا فائنینشلی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کو میسر نہیں تو پانی کا گھونٹ پی کر برکت حاصل کرو۔ تو آپ دیکھیے کہ اس قدر تاکید آپ فرما رہے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 77 ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو خواہ پانی کے ایک گھونٹ ہی کے ساتھ تم لوگ کھاؤ۔ صحیح ترغیب کی روایت نمبر 1071 ہے اور ابن حبان کی حدیث نمبر 3468۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب یعنی یہود کے روزے کے درمیان سحری کھانے کا ہی فرق ہے۔ یعنی وہ لوگ سحری نہیں کر سکتے نا، جب انہوں نے روزہ کھولا اور جاگتے ہوئے جو کھا لیا، اب دوبارہ اٹھ کے کھانا پینا ان کے لیے حرام ہے، اور ہمیں سحریوں کی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ ہمارا امتیاز ہے، امت مسلمہ کے امتیازی جو وصف ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو اللہ کی خصوصی رعایت اور انعامات ہیں، ان میں سے یہ چیز شامل ہے کہ ہم پر روزے کی راتوں میں ممنوعات روزہ حلال کر دیے گئے ہیں۔ تو اپنی اس خصوصیت کو قائم رکھنا چاہیے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کا روزہ ہے۔ سحری کے اٹھنے سے تو پتہ چلتا ہے کوئی خاص بات ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ یہ صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 166 ہے اور ابن حبان کی حدیث نمبر 3467۔ ارباز بن ساریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میں چلا گیا رمضان میں، تو آپ نے مجھے سحری کی طرف بلایا، یعنی سحری کے کھانے میں انوائٹ کیا اور کہا، ہلما الی الغداء المبارک۔ یہ جملہ جو ہے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے الفاظ ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے، میں ادا کر رہی ہوں، آپ کی خوش نصیبی ہے، آپ سن رہے ہیں، کیونکہ آج خالص علم ڈھونڈنا اتنا مشکل ہے جتنا خالص دودھ ڈھونڈنا مشکل ہے۔ کہ اگر گائے سے آپ نکلواتے بھی ہیں نا، خود سامنے کھڑے ہو کر چواتے ہیں، تو انہوں نے پہلے گائے کو ٹیکا لگایا ہوا ہوتا ہے نا، تو اسی طرح خالص علم ڈھونڈنا مشکل ہے۔ میں بھی خوش نصیب ہوں، آپ بھی خوش نصیب ہیں، اللہ ہمیں آخرت میں بھی اصحاب الیمین میں شامل کریں، یمن و سعادت والوں میں، آمین۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا رمضان میں اور سحری کا وقت تھا، اور آپ نے مجھے سحری کے کھانے کی طرف انوائٹ کرتے ہوئے فرمایا، ہلما الی الغداء المبارک، آؤ اس بابرکت کھانے کی طرف، غداء المبارک۔ تو یہ بابرکت کھانا ہے، آپ اس کو چھوڑا مت کریں، خصوصاً آپ میرے بھائیوں جو سن رہے ہیں، آپ مت چھوڑا کریں، اور جو بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے شوہروں کو، اپنے بچوں کو تاکید کریں، کیونکہ عموماً مرد حضرات اس میں سستی کرتے ہیں، خواتین اٹھ جاتی ہیں۔ یہ
اللہ کی طرف سے نا تھکے ہوتے ہیں، ان کی جابز ہوتی ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ تھوڑا اٹھنا تو ہے ہی، گھنٹے بعد اٹھنا ہے، آدھے گھنٹے پہلے اٹھ جائے، اللہ آپ کو برکت عطا کرے گا، کیونکہ یہ تو ہے ہی غداء المبارک۔ سلمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البرکۃ فی ثلاثہ، برکت تین چیزوں میں ہے، فی الجماع والثریت والسحور، جماعت میں برکت ہے، سرید کے کھانے میں برکت ہے، اور سحریوں میں برکت ہے، سحریوں میں برکت ہے۔ یہ صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 1065 ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی تاکید کر رہے ہیں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی بیان کرتے ہیں، میں آپ کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے سحری کا، تو آپ نے فرمایا انہا برکۃ آتاکم اللہ فلا تدعوہ، یہ اللہ نے وہ برکت ہے جو تمہیں عطا کی ہے، یعنی سحری کا کھانا وہ برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے، لہٰذا سے چھوڑا مت کرو کہ سحری ضرور کھایا کرو۔ یہ بھی صحیح ترغیب کی حدیث نمبر 169 ہے، اور نسائی کی 2472 حدیث ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ سحری کے کھانے کی کس قدر زیادہ برکت ہے، اور کس قدر اللہ نے اس میں ہمارے لیے فضائل رکھے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کتنی تاکید فرما رہے ہیں، لہٰذا سحری ضرور کرنی چاہیے۔ یہ تھوڑی سی سستی ہو جاتی ہے، شیطان چونکہ چاہتا ہے نا کہ ہمیں برکت نہ پہنچے اور ہمیں آسانی اور اجر حاصل نہ ہو۔ ایک تو اس میں اجر ہے کہ ہم لوگ خاص اس وقت اٹھتے ہیں سحری کے وقت اور کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو برکت ہے، بالکل اجر ہے کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اٹھا، یہ اس کے اٹھنے کا ٹائم نہیں تھا، یہ خاص میرے لیے اٹھا، اس سے روزہ رکھنا تھا اس لیے اٹھا، روزہ میرے لیے رکھ رہا ہے تو اس کا یہ اٹھنا، یہ کھانا پینا میرے لیے ہے، ایک تو یہ اجر ہے، اور دوسرا پھر اس کھانے میں برکت ہے، وہ برکت سارے سال آپ کے کام آتی ہے، یعنی آپ کے فزیکل سسٹم پر اس طرح یہ برکت اثر انداز ہوتی ہے کہ آپ کو خصوصی اللہ اس سے قوت جو ہے فراہم کرتے ہیں، تو وہ برکت بھی ہے اس میں۔ تو نہ برکت ضائع کرے نہ اجر، آدھے گھنٹے کا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھے اور کھا لیں۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ پھر یہ کرتے ہیں کہ اچھا ہم ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں گے، تو رمضان میں تہجد جو ہے وہ قیام اللیل ہی ہے، علیحدہ کوئی تہجد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں آپ ویسے اگر اٹھ گئے ہیں اور جیسے سحری کر کے ہم فارغ ہوتے ہیں تو ابھی فجر میں تھوڑا وقت ہوتا ہے، تو اس دوران میں آپ قرآن پاک پڑھ لیں، ذکر اذکار کر لیں، تو نفل پڑھنے میں حرج نہیں ہے، میں منع نہیں کر رہی، لیکن میں ویسے کہہ رہی ہوں کہ لوگ پھر نا یہ کر کے تو گھنٹہ گھنٹہ پہلے اٹھنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر پہلے ایک آدھ ہفتہ تو اٹھتے ہیں، 10 ایک دن اٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد سستی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ مسلسل روٹین ہوتی ہے نا، صبح کام پہ جانا ہے، آئے تو تھوڑا بہت آرام ہوا، پھر نماز کی فکر الحمدللہ، پھر سحری افطاری فرمائی، افطاری کے بعد پھر مغرب پڑھی اور تراویح کے لیے چلے گئے، تو تراویح کا جو ہے 2 گھنٹے کا 1.5 گھنٹے کا قیام ہوتا ہے، اس سے آتے ہیں تو تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو وہ سوتے ہیں، سوتے عام طور پر 10:30 11 بج جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ اٹھنا پڑتا ہے۔ ہمارا علاقہ چونکہ گرم ہے اور اب روزے کئی سالوں تک گرمیوں کے چل رہے ہیں، تو رات کا آرام بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ 2:30 بجے تقریباً اٹھنا پڑتا ہے، 2:45 بجے اٹھنا پڑتا ہے، تو مشکل لگتا ہے، بالکل لگتا ہے، مشقت ہے، لیکن پھر وداؤٹ پین گین تو نہیں نہ ہوتا، کچھ نہ کچھ مشقت تو کرنی پڑتی ہے۔ یہ ایسی مشقتیں ہیں جن کا اجر بہت زیادہ ہے، تو لہٰذا اس کو ضائع نہ کریں۔ ہاں یہ ہے کہ زیادہ جلدی اٹھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جیسے خواتین ٹھیک ہے وہ اٹھتی ہیں 2:15 بجے 2:30 بجے، فیملی کی تعداد کے اوپر ہے نا کہ کتنے لوگوں کی انہوں نے سحری بنانی ہے، تو وہ اس کے مطابق اٹھتی ہے۔ تو جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ 15 منٹ 20 منٹ پہلے بھی اٹھ جائیں تو بآسانی وہ اپنی سحری کر سکتے ہیں، تو سحری آرام و سکون سے کریں، اور سحری سے یعنی اذان سے آپ 5 منٹ پہلے فارغ ہو گئے الحمدللہ، اس کے بعد آپ آرام سے اپنی نماز وغیرہ ادا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ آرام فرما سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے کہ فجر کے بعد سونا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، یہ میں اس کے ساتھ ہی واضح کر دوں کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا چاہیے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ فجر کی نماز ادا کر کے اور اپنے ضروری اذکار جو آپ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، وہ پڑھنے کے بعد آپ سو سکتے ہیں، چاہے آفتاب طلوع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی پابندیاں نہیں ہیں، آپ بالکل سو سکتے ہیں۔ تو پھر جیسے آپ نماز وغیرہ ادا کر کے 4 بجے 4:30 بجے سو گئے ہیں دوبارہ، تو بآسانی اگر 8 بجے آپ نے کام پر جانا ہے تو 7 بجے تک آپ کو 2-3 گھنٹوں کی نیند مل جائے گی، تو لہٰذا سحری کا اہتمام ضرور کریں، ضرور سحری کریں، کیونکہ سحری میں برکت ہے، اور میں وہی کہوں گی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلم الی الغداء المبارک۔
اس مبارک کھانے کی طرف آؤ، بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ رمضان کے ایک ایک لمحے کے اندر جو برکتیں ہیں ہم انہیں نچوڑ لیں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، رمضان کا درست اور بھرپور استعمال کرنا ہے، صرف درست نہیں، بھرپور۔ میرا زور بھرپور پر ہے۔ بھرپور پتہ ہے کیسا ہوتا ہے نا، کہ اگر ہمیں کوئی کھانا پسند آتا ہے تو ہم اس کی پلیٹ بھی صاف کر لیتے ہیں، ہے نا۔ آم اچھا ہو نا میٹھا تو ہم اس کے چھلکے بھی چوس لیتے ہیں، اس کی آخری بوند مٹھاس کے لینے کے لیے۔ اگر کوئی جوس پسند آ جائے نا تو اس کو جھاڑ جھاڑ کے بوتل کو یا ڈبے کو منہ میں خالی کر لیتے، یہ بھرپور ہے۔ تو انشاءاللہ ہم نے اس رمضان میں اللہ کے فضل اور تائید سے رمضان کے ایک ایک لمحے اور ایک ایک برکت کا بھرپور جائزہ لینا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا کیا کریں، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اللہ ہم پر فضل فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔